السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انڈنگ فیکٹ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیرات اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کی دارالحکومت کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنی عزیز اور جان گوڑی کی یاد میں پالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا، راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن آج 21ویں صدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہو، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی ذرا سوچئے۔ إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس، خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا، إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس۔ ناظرین، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اس سے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اس سے ارسطو جیسے استاذوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اس سے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیے تھے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور بھی شامل تھے۔ آج کے سیٹلائٹ میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئے، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے آئین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرأت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا، آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ عنہ سے گورنری واپس لے لی، آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرأت نہ ہوئے۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصویر دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیے، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آب پاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چاونیاں بنوائے اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلے بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے اسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلے بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصویر دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلے بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگے زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔
آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کردرا کپڑا پہنتے تھے، آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اس سے نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہے، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کے سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جو اس خصوصیت پر پورا اترتے تھے۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کی عدل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کی دور و دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میرے بیڑے جنگل میں بے خوف پھرتے تھے اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلے بار ایک بیڑیا نے میرے ایک بیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بیڑیے کی جرأت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیے، انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کے وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بچھوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہے، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام دنیا کی 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے معذور بیوہ یا بے اسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی بھی اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے، وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کی جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھا، جن کے بارے میں یہ مستشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک اور عمر ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو ناظرین کرام یہ تھا آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، نئے ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کے فیکٹ اور واقعات ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔